26 کو اس ملک کی تاریخ بدلی گئی ہے، جس دن آپ کے جو دہشت گردوں نے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں. دہشت گردی تھے نا، کیونکہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم نے چلائی ہیں. تو جو دہشت گرد اس ملک میں آئے تھے، جنہوں نے آ کر اسلام آباد میں نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں، وہ دہشت گرد ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کس نے چلائی ہیں. سب کہتے ہیں ہم نے جاتا رہا ہے، محسن نقوی صاحب نے اجازت دی ہے، انہی کے کہنے پہ گولی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے کسی نے گولی نہیں چلائی. تو دہشت گرد تھے جنہوں نے آئے. تو دہشت گرد عوام کو، نہتے لوگوں کو گولیاں چلا رہی ہے. تو اس لیے آپ نے ابھی تیرا میں دیکھ لیں، اب ہاتھ کھل گیا، اب اپنے لوگوں کو ماریں گے. بارڈر کو نہیں، ہم اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور وہ بھی نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں. تو اس لیے اب اپنا دیکھ لیں پاکستان کس طرف لے کر جانے، یا آپ لوگ اپنے لیے کھڑے ہو جائیں، یا پھر یہی آپ کا فیوچر ہے. علیمہ خان صاحبہ، آپ نے کہا یہ جو تحریک ہے یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی اور چیزیں ہوں گی. خان صاحب اندر سے کہتے ہیں کہ تحریک جو ہے وہ اس طرح مومنٹم نہیں بن رہا، چلیں وہ تحریک تو سلو ہے. ہمیں نہیں کہا، یہ ان کے ٹویٹس، خان صاحب کا یہ ٹویٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بات کی گئی. کسی اور کو کہا کہ ہمیں نہیں پتا اس کا. کیونکہ دیکھیں، جو ہم یاد رکھیں، ہم صرف وہ بات کریں گے جو ہمارے تک آئی ہے. سمجھ آئی؟ تو جو ہمارے تک آئی ہے ہم اس کو تو بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا. لیکن عمران خان نے کہا تحریک شروع کی ہے، یہ کوئی ایک دن کا دن تو نہیں ہے. ہم بھی تو یہاں آ کے ہر منگل کو بیٹھتے ہیں، ہم بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں. یہ تحریک ہی شروع ہے نا. ہم اگر بیٹھتے ہیں سارے آ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ تحریک کا حصہ ہے. ہم تحریک نہیں ہیں، اور کس لیے یہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں نا. تو حق کے لیے آواز اٹھانا، حق کے لیے کھڑے ہونا، یہی تحریک ہے. اور ہم نے ڈرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اب آپ کی فیملی بچہ ہے، اب کل وہ جیل سے نکلا، آج وہ یہاں کھڑا ہے. آپ دیکھیں، اور وہ کہتے ہیں میں پھر نعرے لگا رہے ہیں عمران خان کے. 6 مہینے اس کو رکھا، کہتے ہیں میں نے 10,000 پولیس والے کو رشوت دی، مجھے عمران خان کا کمرہ دکھا. اسے دور سے دکھائے وہ کمرہ، اور 10,000 بیچارے نے دے دیا اس کو. اچھا ہاں، تو وہ یہ محبت ہے لوگوں کی. یہ لوگ ہیں ابھی یہاں پھر کیا دکھایا ہوگا. ہاں اچھا، وہ بچہ تو آپ دیکھا وہ نعرے لگا رہے بھی کھڑا. یہ جذبہ ہے. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میرا کام چلا گیا، کچھ نہیں فرق پڑتا. یہ لوگ ہیں، یہ کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. یہ جو باتیں بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کو، ان کے پاس کوئی بندہ بھی نہیں ہے. یہ تو فیملی لمیٹڈ، وہ نہیں خواجہ اینڈ سنز کی کمپنی ہے، وہ ہے ان کی. ہاں، یہ ہیں ان کے بچے ہیں، باقی دنیا ختم ہے اس کے بعد. اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس چیز پہ جتنا بولیں کم ہے. کرپٹو کا اتنا بڑا اسکینڈل ہے، روز اس پہ لکھے. یہ ہے اسحاق ڈار کا بیٹا جو ہے آپ سب اس کے اوپر لکھیں. یہ ہے آپ پی ٹی آئی کے، جی پی ٹی آئی کی تحریک کدھر پہنچی؟ بھی تحریک شروع ہوئی ہے. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ تحریک کدھر چلی جائے؟ سب کر رہے ہیں کام، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ انقلاب آئے گا. انشاءاللہ ہماری دعائیں اور ہمارا زور ہے. اور جو ظلم ہے اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ جو اس کا مدد کرے گا. انشاءاللہ دیکھنا، ان کو ایک ایک بندہ 1000 نظر آئے گا. آپ دیکھنا ہمیں اندر جانے دے رہے ہیں، تو گھروں ہم بہت سارے نظر آ رہے ہیں. نہیں، مجھے لگتا ہے آپ 1000 نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے وہ آپ نہیں، تو ابھی سے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں. کبھی معاف ہے. کیمپین کر رہی یہی ورکر کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا. میں پارٹی کے ورکر کی بات کر رہا ہوں. ایٹ دی اینڈ تو ورکر نہیں نکلنا نا، لیڈرشپ نے. دیکھیں، یہ پبلک موبلائزیشن تھی. ابھی ہم عام عوام تک گئے ہوئے ہیں. ورکر ہر سطح پہ، اگر ان کی کوئی آپسی اختلافات ہیں بھی، تو ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس جھگڑے میں پڑتے، ہم نے ورکرز کو متحد کرنے کی کوشش کی. جو جہاں کام کر رہے ہیں ہم نے ان کو کرنے دیا، خود بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنے دیا. ہم نے عام عوام کو اپروچ کیا، اور میں عام عوام کی بات کر رہی ہوں کہ وہ غم و غصہ میں ہیں. عوام کی مومنٹ تھی، یہ پبلک موبلائزیشن تھی. ورکر تو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. اب تک پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ جیلوں میں نہیں ڈالی گئی جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ڈالا گیا. اور اب تک وہ جس طریقے سے کھڑے ہیں، ہر ایک کو سلام ہے. تو ورکر اپنا کام کر رہے ہیں، اور اگر ان کا کوئی آپسی اختلافات بھی ہے تو ان کو اس وقت نہیں چھیڑا گیا. ان کو یہی کہا گیا کہ آپ اپنی اپنی کوشش جاری رکھیں، جب انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی تو خان صاحب خود فیصلہ کریں. طیبہ یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وقت آ
کہا گیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے بیٹھنا چاہتے ہیں. نہیں، رانا ثناءاللہ صاحب وہ بھی ہیں جنہوں نے کہا مانا ہے کہ خان صاحب نے بڑی سخت جیل کاٹی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے اور بھی بہت ساری چیزیں مانی ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب آج کل وہ عظمیٰ بخاری نے مطیع اللہ جان کے لیے کہا تھا کہ مطیع اللہ جان اب پہلے والے مطیع اللہ جان نہیں رہے. مجھے لگ رہا ہے کہ جلدی عظمیٰ کا یہ بیان جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کے لیے آئے گا کہ رانا ثناءاللہ پہلے والے رانا ثناءاللہ نہیں رہے. تو دیکھتے ہیں وہ اگر بیٹھنے کے لیے تیار ہے تو خان صاحب بھی تیار ہونے چاہیے، کیونکہ خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے 2 ٹوک اپنا موقف دیا ہوا ہے کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. جو ان کی رسی جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کے گلے میں ڈالا گیا توق کی کڑی جن کے ہاتھوں میں ہے، انہوں نے کہا کہ میں انہی سے بات کروں گا. تو وہ اگر ملک کا سوچ رہے ہیں تو وہ ضرور بات کریں. تھینک یو جی.